بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 اپریل بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان وفاقی حکومت پاکستان اس کے ایک اہم عہدیدار کو جعلی ڈگری کی بنیاد پر ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ سربراہ تھے ایک اہم ادارے کے اور اس برطرفی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب نے سماعت کی، چونکہ یہ جو برطرفی ہوئی تھی وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ایک اہم کیس کی سماعت تھی، اس میں ہوئی تھی اور عدالت کی آبزرویشن تھی یا عدالت کی پروسیڈنگز تھیں، جبکہ اب وہی برطرفی چیلنج کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں سماعت تھی۔ شعیب شاہین سینئر رہنما پی ٹی آئی اس میں وکیل تھے اور عدالت نے وفاقی حکومت کو جو اہم فیصلہ جاری کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے بشریٰ بیگم کے حوالے سے جو ان کی اڈیالہ جیل منتقلی، سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے جو درخواست تھی اس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ مشکل وقت میں ایرانی صدر ابراہیم رائیسی 3 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچے ہیں اور ایرانی خاتون اول و ایرانی وزیر خارجہ، کابینہ کے ارکان، اعلیٰ حکام اور بڑا ایک تجارتی وفد بھی ان کے ساتھ ہے۔ وفاقی وزیر حسین پیرزادہ نے نور خان ایئر بیس پر ان کا استقبال کیا۔ پاکستانی ثقافت کے مطابق بچوں نے ایرانی صدر کو گلدستے پیش کیے۔ پاکستانی سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صدر پاکستان، وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس دورے میں پاکستان اور ایران کے مابین مختلف جہتوں پر گفتگو کی جائے گی۔ ملاقاتوں میں ایران پاک تعلقات کو مضبوط بنانے، زراعت، تجارت، رابطے، توانائی، عوامی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کا ایجنڈا بھی موجود ہے۔ بعد ازاں وہ پہنچے، جب ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا، بہت دباؤ تھا لیکن اس کے باوجود ریڈ کارپٹ دیا گیا ریاست پاکستان کی جانب سے، لیکن یہ افسوسناک پہلو ضرور ہے کہ صدر پاکستان ہوں یا وزیر اعظم ہوں، کوئی بھی سینئر جو عہدیدار تھا وہ ان کے استقبال کے لیے نہ گئے، اور ایک جو وزیر تھے وفاقی وزیر حسین پیرزادہ، انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ جب وزیر اعظم ہاؤس میں آیا تو ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے اور وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے کابینہ اراکین کا تعارف کروایا اور صدر نے ارتھ ڈے کی مناسبت سے پودا بھی لگایا۔ پاکستان اور ایران نے ورک فورس اور فلم و سینما میں تعاون کے لیے ایم او یوز کا فیصلہ کیا۔ وفاقی کابینہ نے ایران کے ساتھ مزید 2 ایم او یو کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ سے سرکولیشن پر الگ الگ سمریوں کی منظوری لی گئی ہے۔ دونوں ممالک میں ماہر وفود کی سطح پر دورے کیے جائیں گے۔ دونوں ممالک میں فلم کے تبادلے اور سینما کوآپریشن کا ایم او یو بھی ہوگا۔ ایم او یو کے تحت فلم کے لیے جوائنٹ پروڈکشن پروجیکٹس کیے جائیں گے۔ ایک دوسرے کی فلم انڈسٹری کو سمجھنے کے لیے وفود کا تبادلہ کیا جائے گا۔ ایم او یو کے تحت ایک دوسرے کے ممالک میں فلم ویکس اور دیگر ثقافتی تقریبات ہوں گی۔ اب پاکستان میں جو آج ان کا سرکاری دورہ شروع ہے، آج وہ اسلام آباد میں ہیں اور پھر وہ لاہور میں بھی آئیں گے اور کراچی بھی تشریف لے کے جائیں گے۔ ایسے حالات میں جب اسرائیل کے ساتھ جو معاملات ہیں اور پھر ایران کی امریکہ کی جانب سے جو دھمکیاں ہیں، ان حالات میں ایرانی صدر کا پاکستان کا دورہ، جبکہ ماضی قریب میں پاکستان اور ایران کے درمیان بارڈر پر کشیدگی بھی دیکھنے کو ملی۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ جو اسمگلنگ کا ہے ایران سے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے جو امریکی دباؤ کی وجہ سے پاکستان اس میں آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی اور جو ہر صورت جو پاکستان ہے وہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے ریاستی مفادات کے لیے کام کرے گا اور ہر صورت دباؤ کو مسترد کیا جائے گا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بشریٰ بیگم کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی درخواست پر اہم سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ یہ وہ درخواست ہے، یہ بیسیکلی 2 درخواستیں تھیں، ایک تو ان کے میڈیکل کے حوالے سے تھی اور دوسرا ان کی اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے تھی، جو سب جیل بنی گالہ تھا اس سے ان کی منتقلی تھی۔ یہ درخواست عدم پیروی خارج ہو گئی تھی اور چند لمحے وکیل لیٹ تھا، جس کی وجہ سے عدالت نے عدم پیروی خارج کر دی۔ پھر اس کے بعد درخواست بحالی گئی، درخواست بحالی پر سماعت ہوئی اور پھر پورا ہفتہ اسی میں لگ گیا۔
آج سماعت ہوئی، جو بشرا بیگم کے وکیل عثمان ریاض گل عدالت میں پیش ہوئے۔ سرکاری وکیل ملک عبد الرحمن نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سب جیل کے قیام سے متعلق ہم اپنے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز غیر قانونی تو نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر کوئی ایریگولیرٹیز رہ گئی ہیں، جیسے سائفر کیس میں تھا، تو انہوں نے کہا جی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آ کے کہا تھا ٹرائل کے دوران، جب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے بینچ نے ٹرائل کا عدم قرار دے کے واپس بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا تھا جی کہ اگر کوئی چیزیں رہ گئی ہیں تو ہم خود اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو پروسیس تھا وہ پروسیس مکمل کر کے پھر شروع کر دیا۔ اب وہ یہاں بھی یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ عدالت کا عدم قرار دے اور عدالت ان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دے، ہم خود ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم معاملہ یہیں پہ ختم ہو سکے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دیا کہ چیف کمشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے؟ آپ نے انہیں، اب یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ریمارک سے، آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور یہ ایک طرح کا تشدد ہے کسی کو قید تنہائی میں رکھنا۔ اس کیس میں ایک ریٹ اور 6 متفرق درخواستیں آئی ہوئی ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سرکاری وکیل سے مکالمہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، آپ نے کیوں ان کو وہاں پہ بنی گالہ میں رکھا ہوا ہے؟ عدالت نے بشرا بی بی کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ ابھی بھی بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کروانا چاہتے ہیں؟ وکیل عثمان ریاض گل نے جواب دیا جی بالکل، ہم بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل کروانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس میں اب مزید تاخیر نہ ہو۔ بعد ازاں عدالت نے بشرا بی بی کے وکلاء کو آئندہ سماعت پر تحریری دلائل طلب کرتے ہوئے سرکاری وکیل کی وقت مانگنے کی استدعا کو منظور کرتے ہوئے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اب وہاں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کچھ دیر کے بعد آئے تھے، عدم پیروی خارج ہو گئی تھی، پھر ایک ہفتہ ویسے ہی لگا، اور یہ درخواست جب سے بشرا بیگم گرفتار ہوئی ہیں تب سے ہی پینڈنگ ہے۔ پہلے نوٹس چلتے رہے اور سارا معاملہ، پھر متفرق درخواستیں آتی رہیں۔ اب عدالت نے ایک ہفتے کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکلاء کی جو استدعا تھی کہ ہمیں ایک ہفتے کا مزید ٹائم دیا جائے، عدالت نے اس کو منظور کر لیا اور عدالت نے ایک ہفتے کا ان کو مزید وقت دے دیا ہے۔ دوسری طرف ڈائریکٹر جنرل جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہے، جن کو برطرف کیا گیا تھا جعلی ڈگری کی بنیاد پر، اس پر شہباز شریف کو نوٹس جاری کر دیا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر جنرل پی ایس بی پاکستان سپورٹس بورڈ شعیب کھوسو کی برطرفی کے خلاف درخواست پر وزیر اعظم کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ کی برطرفی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے وزیر اعظم، شہباز شریف، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیکرٹری وزارت بین الصوبائی رابطہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری نوٹس جاری کیا گیا۔ سماعت کے آغاز پر وکیل شعیب شاہین ایڈوکیٹ نے کہا کہ ڈی جی اسپورٹس کو غیر قانونی احکامات نہ ماننے کی پاداش میں ہٹایا گیا۔ عہدے سے ایسے ہٹایا جائے گا تو کوئی بھی آزادانہ کام نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی ڈگری پہ نہیں ہٹایا گیا، بلکہ کوئی ان کو غیر قانونی کام کہا گیا تھا، وہ غیر قانونی کام انہوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ ڈی جی اسپورٹس کو غیر قانونی احکامات نہ ماننے کی پاداش میں ہٹایا گیا، عہدے سے ایسے ہٹایا جائے گا تو کوئی بھی آزادانہ کام نہیں کرے گا۔ شعیب شاہین نے کہا کہ ایک جونیئر افسر شاہد اسلام کو پی ایس بی کا ڈی جی لگا دیا گیا ہے، پاکستان سپورٹس بورڈ کا ڈی جی لگا دیا گیا ہے۔ شاہد اسلام نے وفاقی سیکرٹری کی ہدایت پر متعدد افسران کا اس وزارت میں ٹرانسفر کیا۔ سیکرٹری آئی پی سی کے جو غیر قانونی احکامات کے خلاف ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا۔ ہائی کورٹ میں معاملہ لے جانے پر سیکرٹری وزارت بین الصوبائی رابطہ نالاں تھے۔ شعیب کھوسو کو بھی غیر قانونی احکامات نہ ماننے پر عہدے سے ہٹایا گیا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے استفسار کیا کہ ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے؟ وکیل شعیب شاہین نے بتایا کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ آرڈیننس 1962 میں تعیناتی کا طریقہ کار واضح ہے۔ ڈی جی پاکستان اسپورٹس بورڈ کی تعیناتی کی منظوری وزیر اعظم دیتے ہیں۔ اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ایک درخواست گزار تھے، انہوں نے شعیب کھوسو کی تعیناتی کو چیلنج کیا تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ میں حقدار تھا، لیکن شعیب کھوسو کو پاکستان اسپورٹس بورڈ کا سربراہ بنایا گیا۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس پینڈنگ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے باقاعدہ طور پر جس جگہ سے انہوں نے ڈگری حاصل کی تھی، سندھ کی ایک یونیورسٹی سے، وہ مصدقہ ڈگری عدالت میں جمع کروا دی کہ یہ جو شعیب کھوسو ہیں، انہوں نے کسی اور کی ڈگری تھی، اس پر انہوں نے جو اپنے نام کو تبدیل کیا اور انہوں نے ڈگری وہ استعمال کر کے یہ نوکری حاصل کی ہے۔
اور وہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی بھی پینڈنگ ہے، جس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے اس تمام کا تمام اس یونیورسٹی کا ریکارڈ منگوایا ہوا تھا۔ اب وہ کیس ہے جس میں یونیورسٹی کا ریکارڈ منگوایا ہوا ہے کہ شعیب کھوسو کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے، اور ساتھ وفاقی حکومت سے بھی جواب طلب کیا۔ وفاقی حکومت نے کیا کیا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں اس زیر التوا کیس جس میں مصدقہ جو ڈاکومنٹس تھے وہ جمع کروائے گئے، درخواست گزار جو شعیب کھوسو کے خلاف درخواست گزار تھا اس نے یونیورسٹی کے مصدقہ ڈاکومنٹس جمع کروائے، اس کو بنیاد بنا کے ان کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اب شعیب کھوسو کہتے ہیں شعیب شاہین ایڈوکیٹ کے توسط سے کہ جناب والا مجھ سے یہ کوئی غلط کام کروانا چاہتے تھے، کوئی غیر قانونی کام کروانا چاہتے تھے، جب میں نے نہیں ان کی بات سنی تو انہوں نے مجھے عہدے سے ہٹا دیا۔ عدالت نے وزیر اعظم کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 30 اپریل تک جو ہے وہ جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے کہا اس کو ہم 30 اپریل کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کیس بھی اس کے ساتھ اکٹھا ہو جائے گا جو پہلا کیس تھا شعیب کھوسو کے خلاف، اور شعیب کھوسو کی درخواست ان دونوں کو عدالت اکٹھا ڈیسائیڈ کرے گی، چونکہ جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا ہے مجھے لگتا ہے، اور جو نئی تعیناتی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ شہباز شریف کا فیصلہ کالعدم ہو جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔